بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students, how are you? Today our topic of discussion is the third play, the oyster and the pearl. Oyster mean in Urdu صدف گونگا صرف and mean اور یہ کنجکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. the pearl mean موتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر, اس پلے کے اندر ہم صدف اور اس کے اندر جو موتی ہے اس کے حوالے سے بحث کریں گے. سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کسی بھی ڈرامے کے اندر اس کا سٹیج ہوتا ہے. تو اگر ہم سٹیج کی بات کریں کہ ویئر ڈز دس پلے ٹیک پلیس, کہاں پر یہ ڈرامہ وقوع پذیر ہوا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیری مینڈوسنس باربر شاپ ان اوکے بائی دا سی, کیلیفورنیا, پاپولیشن 909. یہاں پر یہ ڈرامہ پرفارم ہوا. یعنی یہ مکمل طور پر ڈرامہ جو ہیری باربر ہے اس کی دکان کے اندر پرفارم ہوا. دوسری بات جو پلے کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہے, سٹیج کے بعد بات آتی ہے کریکٹرائزیشن کی, کردار کی. تو ہم اس کے کرداروں کو لے لیتے ہیں. فرسٹ آف آل جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ہیری مینڈوسن. ہیری مینڈوسن جو ہے وہ باربر ہے. باربر کہتے ہیں حجام کو, نائی کو, بال کاٹنے والے کو. یہ تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہے کریکٹرز کا. اس کے بعد ہے کلے لارابی. یہ ابوائے آن سیٹرڈے, یہ ایک لڑکا ہے جس کی عمر 9-10 سال ہے. یہ ہر سیٹرڈے کو, ہر سنیچر کو, ہر اتوار کو یا ہفتے کو یہ ہیری مینڈوسن کے پاس کام کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی وہ بھی حجامت کا کام, بال کاٹنے کا کام کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد تیسرا کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے وائوین میکوچن. اس کو سادہ لفظوں میں ہم مس میکوچن کہیں گے, اے نیو اسکول ٹیچر. اس کا جو رول ہے اس ڈرامے کے اندر وہ نیو اسکول ٹیچر کا ہے. تاہم یہ نیو اسکول ٹیچر کے ساتھ اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح سے ہے جیسا کہ یہ ایک پریٹی گرل ہو, خوبصورت لڑکی ہو, ماڈل ہو, اس طرح کا اس کا رول ہے. اس کے بعد کلارک لارابی. یہ کلے لارابی کا باپ ہے. وہ بچہ جو 9-10 سال کا بچہ ہر سنیچر کو, ہر سیٹرڈے کو ہیری مینڈوسن کے پاس حجامت کا کام سیکھنے کے لیے آتا ہے. اس کے باپ کا نام کلارک لارابی ہے. اس کے بعد مین, نیکسٹ کریکٹر ہے مین. مین یہاں جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ رائٹر کے نام سے کیا گیا ہے, مصنف کے نام سے کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے رخسانہ لارابی. یہ کلیز سسٹر, وہ بچہ جو ہیری کے پاس کام کرتا ہے اس بہن کا نام رخسانہ لارابی ہے. اس کے بعد گریلیز فادر پال. یہ جو ہے یہ گریلے جو ہے یہ کلیز پال ہے. یعنی کلیز پال کا, پال کہتے ہیں فرینڈ کو, دوست کو. تو یہ کلے کا جو دوست ہے اس کا نام ہے گریلے. اس کے بعد نیکسٹ جو کردار ہے وہ ہے جج ایپل گارتھ کا. جج ایپل گارتھ جو ہے یہ بیچ کمبر ہے. یعنی ساحل سمندر پر یہ کنگھے وغیرہ جو ہے وہ جمع کرتا ہے, یا جو ساحل سمندر یعنی سمندر وغیرہ جو چیزیں اچھالتا ہے اس میں سے زیادہ تر کنگھے اچھالتا ہے. تو یہ ساحل سمندر پر کنگھے جمع کرنے کا کام کرتا ہے. وزٹ آپ وات ریپیرنٹ, یہ گھڑیوں کا کام کرتا ہے. ویسے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ دوسرے نمبر کے کاپی پیسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیورات وغیرہ, جولز وغیرہ, وہ بھی بناتا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس کریکٹرز ہیں. میں رپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ. پہلا کریکٹر ہیری مینڈوسن کا جسے باربر کا نام دیا گیا, یعنی وہ حجام ہے. کلے لارابی ابوائے آن سیٹرڈے, وائوین میکوچن نیو اسکول ٹیچر. کلارک لارابی کلیز فادر, مین رائٹر. رخسانہ لارابی کلیز سسٹر. گریلے کلیز پال یعنی کلیز فرینڈ. جج ایپل گارتھ ا بیچ کومبر. وزٹ ا واچ ریپیرر. یہ جو ڈرامہ ہے اس ڈرامے کو لکھنے والے کا جو نام ہے جس کو ہم ڈرامہ ٹیسٹ کہتے ہیں وہ ہے ولیم سیلیون. اب یہ ڈرامہ کس لیے لکھا گیا؟ یہ ڈرامہ اس لیے لکھا گیا کہ ایکچولی کلیز فادر اینڈ مدر آر ناٹ ہیونگ گڈ ریلیشن ود ایچ ادر. ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے ڈیو ٹو پاورٹی اینڈ پور کنڈیشن. حالات اور غربت کی وجہ سے آپس میں ان کے حالات اچھے نہیں تھے. سو دے فائٹ فار تھنگ. وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کے لیے ایک دوسرے کے پاس لڑ پڑے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے. لڑے کیوں؟ کہ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس سب کچھ ہو جو دوسرے بچوں کے پاس ہوتا ہے, یعنی دوسرے والدین کے بچوں کے پاس ہوتا ہے. ہر ماں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو دوسرے ماؤں کے بچوں کے پاس ہوتا ہے. تو اسی بات پر ان کے درمیان لڑائی ہو گئی.
حالانکہ جو کلے تھا، کلے کا باپ کلارک العربی، وہ ایک اچھا انسان ہے، محنتی ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے بہت کچھ کما کے لاتا ہے، تاہم اس سے ان کا گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا، جس وجہ سے آئے دوسرے دن ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن لڑائی اتنا زیادہ طول طوالت اختیار کر گئی کہ کلارک العربی نے یہ کہہ کر اپنا سامان لپیٹ لیا اور کسی جگہ چلا گیا، اینف زنا بہت ہو گئی، بس ہو گئی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب کافی دن ہو گئے، اب وہ جو کلارک العربی ہے گھر میں نہیں آ رہا۔ اب جو کلے ہے، یہ ایک اچھا بچہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا ابو گھر میں آ جائے، وہ اپنی ماں کے لیے بھی تحفہ خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کے غربت کے حالات ہیں، غربت کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا ابو واپس گھر آ جائے، میں ماں کے لیے تحفہ خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ ہیری جو اس کا استاد ہے، جس کے پاس وہ سیٹرڈے کو کام کرتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک اخبار میں ایک ایڈ دے دینا چاہیے، اشتہار ہو سکتا ہے کہ جو کلارک العربی ہے اس اشتہار کو پڑھ لے اور واپس آ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ وہ اشتہار کیا دیا گیا دینا ہے۔ یہ اخبار ہے گل، یہ ویکلی پیپر ہے، یعنی ہفت روز اخبار ہے، ہر ہفتے کو 7 دن بعد یہ اخبار چھپتا ہے۔ یہ کون سے علاقے میں چھپتا ہے؟ اوکے بائی دا سی، یہ علاقہ ہے اوکے بائی دا سی، اس میں یہ اخبار چھپتا ہے۔ اب یہ ایڈ دیا ہے کلے نے، کیا دیا ہے؟ کلارک العربی کم ہوں، کلارک العربی گھر آ جائے، یور فشنگ ٹیکل ان دا کلوزٹ سیف اینڈ ساؤنڈ، آپ کا ماہی گیری کا، مچھلیاں پکڑنے کا سامان بالکل الماری کے اندر محفوظ پڑا ہے۔ دا فشنگ گڈ، ماہی گیری کا کام اچھا ہے۔ پلنٹی آف کیبازون پرچ اینڈ باس، کافی زیادہ تعداد میں کیبازون، پرچ اور باس مچھلیاں جو ان کی اقسام کے نام میں مل جاتی ہیں۔ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، آئیے خاندانوں کے خاندان وہاں جا رہے ہیں۔ وی مس یو، ہم آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مما، کلے، رخسانہ، رفس، کلیر، یہ اشتہار دیا گیا ہے گل اخبار کے اندر، جو ویکلی پیپر ہے، جو اوکے بائی دا سی کے علاقے میں ہفت روزہ اخبار چھپتا ہے، اور اس اخبار کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اخبار والے نے پیسے مانگے $300۔ یہ $300 دینے کے لیے، اس یعنی اخبار میں ایڈ دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے کلے نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب ساحل سمندر پر جا رہا ہوں اور آج مجھے صدف ملے گی، گونگا ملے گا، میں اس صدف کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس کے اندر قیمتی موتی موجود ہے، اور اس کی قیمت کم از کم $300 ہے۔